اب چلو بھائی آگے، اور ان اوت العلم کو تلاش کریں. یوم، بھائی یہ عجیب و غریب آیت ہے. یوم یقول، سورہ نحل 16واں سورہ، اس سورہ کی آیت ہے. یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. قیامت کے دن اللہ بہت ذلیل کرے گا مشرکوں کو. یوم یخزیہم، بہت ذلیل کرے گا مشرکوں کو. ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں گئے جنہیں تم بنا بنا کے میرا شریک بنا کر پوج رہے تھے، کہاں گئے وہ؟ اب قیامت کا دن ہے، سچویشن ذہن میں رکھنا. قیامت کا دن ہے، وہ بتوں کے پوجنے والے، بنا بنا کے پوجنے والے. ابراہیم نے یہی تو کہا تھا کہ افتعبدون ما تنحتون، جسے بناؤ گے اسی کو پوجو گے. آیت پہنچ گئی، جسے بناؤ گے اسی کو پوجو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں گئے وہ میرے شریک؟ مشرک کھڑا ہوا ہے، سامنے کھڑا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مشرک کھڑا ہوا ہے، اور بارگاہ الہی سے آواز آ رہی ہے اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں گئے وہ شریک جنہیں تم نے بنایا تھا اور بنا بنا کے پوج رہے تھے. ساکت ہوں گے، کسی مشرک میں دم نہیں ہوگا کہ جواب دے، سب سر جھکائے کھڑے ہیں. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوت العلم بولیں گے ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. آج ساری ذلت، ساری رسوائی ان کافروں کے لیے. بھائی سننا آسان نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا واقعاً آسان نہیں ہے. بٹوین دا بریکٹس کیا چیزیں رکھ دی ہیں، وہ حیرانی کی منظر ہوتی ہے. پہلی آیت کیا تھی جو میں نے پڑھی؟ رسول کے پاس سنتے ہیں اور باہر نکل کے اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کیا کہہ رہا تھا. ٹھیک. دوسری آیت میں نے میدان حشر کی پڑھی کہ مشرکوں سے پوچھے گا کہ تم اپنے بتوں کو کہاں لے گئے، کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم پوچھ رہے تھے. اس وقت مشرک تو خاموش رہے گا، اوت العلم بولیں گے. اوت العلم بولیں گے کہ ساری ذلت آج مشرکوں کے لیے. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اوت العلم کہاں سے کہاں تک ہے؟ چلے ہیں زمانے رسول سے، جائیں گے قیامت تک، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. بہت بہت توجہ رکھنا. آج چونکہ موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا تھا اس لیے میں تمہیں یہاں تک لے آیا. تو پہلی آیت ذہن میں رکھو، اوت العلم منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. صاحبان علم سے پوچھیں گے رسول کیا کہہ رہا تھا. اوت العلم کی پہلی آیت. اوت العلم کی دوسری آیت این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. اوت العلم زمانے رسول سے چلے، اوت العلم قیامت کے میدان میں آ گئے. تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہے اوت العلم سے. اب کیسے پتا چلائیں کہ یہ ہے کون؟ سورہ عنکبوت میں آواز دی بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن حافظوں کے دماغ میں نہیں ہے، قرآن کاغذ پہ نہیں ہے، قرآن کو ہم نے اوت العلم کے سینوں میں رکھا ہے. بل ہوا سورہ عنکبوت. بھائی یہی تو لانا تھا، یہ سارا سلسلہ اور یہ ساری چین آیات کی یہاں آنی تھی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے قرآن کو اوت العلم کے سینے میں رکھا ہے، حافظے میں نہیں، کاغذ پہ نہیں، اوت العلم کے سینے میں قرآن ہے. اب کہاں تلاش کریں اسے جس کے سینے میں قرآن ہے؟ جب میرے علی نے کوفے کے ممبر سے پہلی مرتبہ آواز دی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھو، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ تم سے کیوں پوچھیں، کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. فرمانے لگے مجھ سے پوچھو، لأن علم القرآن ہا ہونا، مجھ سے اس لیے پوچھو
علم قرآن اس سینے میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. اچھا بھائی، اب ظاہر ہے کہ واقعات تو وہی ہیں، واقعات تو بدلے نہیں جا سکتے، استدلال بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہ ہے اوت العلم، اس کے سینے میں ہے قرآن. ٹھیک، مجھے معاف کر دینا، میں ممبر سے کیا، ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا. ٹھوک بجا کے بات کرتا ہوں. اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو تسلیم کر لینا، قرآن سے نہ ثابت ہو مجھ سے بحث کر لینا. ٹھیک ہے نا. تو بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن علی کے سینے میں ہے یا نہیں؟ قرآن علی کے سینے میں. اور اب آیت پڑھوں، ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تو سارے غیب قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں، کیا اب بھی عالم الغیب نہیں ہے؟ میں نے زحمت دی، استدلال پھر ذہن میں رکھو. بل ہوا آیات بینات. اب جا رہا ہوں میں واقعے کی طرف، اور تم نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ تو یقیناً سنا ہوگا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے قرآن کو رکھا ہے سینوں میں صاحبان علم کے. اور علی کہتے ہیں کہ وہ پورا قرآن اس سینے میں ہے. اور پھر قرآن نے آواز دی کہ آسمان و زمین کا ہر غیب قرآن میں ہے، قرآن علی کے سینے میں. تو اب بھی علی کے عالم الغیب ہونے سے انکار کرو گے؟ بھئی یہی تو سبب ہے، یہی سبب ہے کہ کسی حاکم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا. تو ان دنوں کے بزرگ بڑے لوگ، دیکھو بڑے دیانتدار لوگ تھے، جب کبھی پھنسا کرتے تھے نا، تو علی ہی کی طرف رجوع کرتے تھے. میں نے جانتے ہو کیا کہا ہے؟ میں نے تو بھائی یہ کہا کہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو، یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو. کوئی کہہ رہا یا علی ہمیں رسول کی یہ حدیث سمجھا دو. کوئی تیسرا کہہ رہا ہے کہ یا علی اس مسئلے میں شریعت کا حکم بتلا دو. تو اچھے لوگ تھے نا جو یا علی کہہ رہے تھے. تو اب خلافت میں، دربار خلافت میں ایک مقدمہ آیا. 2 آدمی آئے، کہا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جناب میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، یہ انکار کر رہا ہے. ٹھیک، غلام سے پوچھا بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آقا تو میں ہوں، یہ میرا غلام ہے اور یہ انکار کر رہا ہے. میں ہے تو یہ، یعنی حیران کن واقعہ ہے. یعنی اس کا دعویٰ یہ کہ میں آقا، یہ غلام، اس کا دعویٰ یہ کہ میں آقا، یہ غلام. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ کہا جناب گواہ ہوتا تو آپ کے پاس آتے کیوں؟ اب میں نہ ہوا اس وقت، ورنہ عرض کرتا کہ حضور آپ کے نزدیک تو کتاب خدا کافی ہے نا، کتاب سے دیکھ لیجئے. کہا بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور گواہ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا پھر کہا کہ چلو حلف اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے اٹھا لیا. بھئی اب تو کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی ہے کہ کون غلام کون آقا. کہا بھئی اب علی سے رجوع کرو. مشکل میں علی یاد آئے، مشکل میں
مشکل میں میرے علی یاد آئے تو عقیدہ جو بھی ہو میرے علی کو مشکل کشا تو سمجھتے تھے نا. علی مسجد میں تشریف فرماتے ہیں, آئے, یعنی وہ دو دعوے دار نہیں آئے, خلافت آئی. سمجھنا بھائی, سمجھنا. آئے, بیٹھے علی کے پاس اور ان دونوں کو بھی ساتھ لائے. کہا یا علی اس مسئلے کو حل کرو. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ان سے پوچھو. پوچھا بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ میں آقا ہوں, یہ غلام ہے. اس نے پوچھا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آقا, یہ غلام. ٹھیک ہے نا. علی نے کہا قمبر مسجد کے دیوار میں 2 سوراخ کرو. دیکھیں تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں, اور یہ ذہن میں رہے کہ علی عالم الغیب. یہاں تک جانا ہے, یہاں تک جانا ہے, علی عالم الغیب. اور اسی جملے پہ گفتگو آج تمام ہو جائے گی. کہا 2 سوراخ کرو. سوراخ کر دیے گئے, مٹی کی مسجد تھی, سوراخ ہو گیا. کہا ان دونوں کو باہر لے جاؤ اور دونوں کی گردنیں مسجد کے اندر ڈال دو. تو اب گردنیں اندر ہیں, پورا جسم باہر ہے, گردنیں اندر ہیں. وہیں علی بیٹھے ہیں اور دوسرے بزرگ تشریف فرما ہیں. قمبر نے کہا کہ یا علی میں نے حکم کی تعمیل کی. علی نے سنا بھی نہیں, ٹال دیا. کہنے لگے آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ خیریت سے ہیں, دوسری باتیں کوئی اور مسائل وہ ڈسکس ہونے لگے. علی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہے, علی ان دونوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے. جب بہت دیر ہو گئی تو خلافت گھبرائی کہ بھئی علی کیسا فیصلہ کر رہے ہیں. کہا یا علی فیصلہ. کہا بھئی آپ کیسے ہیں, آپ نے رات کیسی گزاری, فیصلہ پھر بھی نہیں دیا. جب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے تو ایک مرتبہ قمبر سے کہا کہ غلام کی گردن کاٹ دو. جو غلام تھا گھبرا کے گردن کھینچ لی. علی حکم دے رہے ہیں قمبر کو غلام کی گردن کاٹ دو. جو غلام تھا اس نے گھبرا کے گردن کھینچ لی. جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا. اچھا بھائی جب گواہ کوئی نہیں ہے تو غلام نے گھبرا کے گردن کیوں کھینچی؟ ثابت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. جانتا ہے کہ علی عالم الغیب ہے, اگر گواہی نہیں بھی ہوگی تو قتل کر دے گا. گردن کیوں کھینچی غلام نے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے نا. اور علی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو, یہ تو نہیں کہا ہے. پھر چیلنج کر دیتا, پھر چیلنج کر دیتا کہ نہیں بھائی میں تو آقا ہوں, غلام یہ ہے. ٹھیک ہے نا. جانتا تھا کہ اگر اب گردن نہیں کھینچی تو قتل کر دیا جاؤں گا, اس لیے کہ علی فیصلہ کرے گا اپنے علم غیب پر. یہاں تک آ گئے. اچھا بھائی تو اب عجیب مرحلہ میں نے دیکھا کہ جو غلام تھا تلوار کا نام سن کے گردن کھینچ لی, بھاگ گیا. اور جو آقا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا رہا. یہی تو ہوا, سائیکولوجی یہی ہے نا. قیامت تک کے لیے علی نے فیصلہ کر دیا کہ اگر غلام اور آقا پہچانے نہ جائے تو تلوار سے فیصلہ کرنا. جو تلوار دیکھ کے بھاگ جائے وہ غلام ہے, جو رک جائے وہ آقا ہے.